بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ اب ہم شروع کرنے لگے ہیں الفصل الرابع۔ الفصل الرابع تلخیص قواعد رسم المفتی علی مذہب الحنفی۔ رسم المفتی کے قواعد کی خلاصہ ہے حنفی مذہب کے مطابق۔ رسم المفتی اصل میں یاد رکھیے گا یہ کیا ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے ایک نظم لکھی تھی، اس میں 74 اشعار 74 جو کہتے ہیں رسم المفتی، مفتی کے لیے علامات جو ہے نا، مفتی کی کس طرح کرے اس میں سے۔ تو پہلے انہوں نے وہ لکھے، پھر ان کی خود شرح کی، شرح کا نام لکھا شرح عقود رسم المفتی۔ عقود رسم المفتی لکھے تھے پہلے 74 اشعار، عقود رسم المفتی، عقود رسم المفتی، پھر اس کی شرح لکھی ہے شرح عقود رسم المفتی جو ہے، جو اصل جو تھی کتاب چلی آ رہی تھی۔ اس میں کیا کیے ہیں انہوں نے، مختلف قسم کے قواعد وغیرہ ذکر کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ کے سامنے کیا کریں گے، وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ بتایا جائے گا کہ جناب علی کیا کیا کس طرح وہ دیا جا سکتا ہے۔ تو پہلا جو ہوگا شروط المفتی، مفتی کی شرائط کے ہیں، اذا کان فی المسألۃ قول واحد، ٹھیک ہے نا، کہ اگر کیا ہے ایک ہی قول ہے، اچھا جی، اذا کان قولان اور روایتان، جب مسئلے میں دو قول یا روایتیں پائی جائیں۔ المفتی المقلد یفتی بما رجح اصحاب الترجیح، مفتی مقلد جو ہوگا فتویٰ دے گا کس کے اوپر، اس کو اصحاب الترجیح نے فتویٰ، جس کو ترجیح دی ہوگی۔ علی المفتی ان یأتی من الکتب المعتبرہ فی المذہب، مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کرے کتب معتبرہ کا اعتبار کرے۔ الترجیح السریح و ترجیح التزامی، صیغ الترجیح، معرفت المرجحات، اذا لم یوجد ترجیح القول میں اقوال، المفہوم المتمم والفقہ، شروط العمل او تبع روایت ضعیفہ او الموجودہ۔ اب ایک چیز کے اوپر ہم جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اب بات کریں گے اس میں سے، لیکن اور بڑے مزے کی وہ ہیں، تھوڑا تھوڑا بس کسی جگہ پہ کچھ پریشانی ہلکی سی اگر آئے گی تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو یہ اس میں سے، اور یہ انشاءاللہ آپ کو بڑا اس کے اوپر ایک وہ ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا اس کے اندر انشاءاللہ، اس کتاب کی وجہ سے جو ہے نا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب علی تو اس میں سے جو ہے وہ آ رہے ہیں ہمارے پاس۔ جناب علی الاصل الاول شروط المفتی، الاصل الاول شروط المفتی، پہلا قاعدہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مفتی کی کیا کیا شرائط ہوتی ہے۔ پہلا قاعدہ یہ بتایا جائے گا کہ مفتی شرائط کیا۔ اچھا، حضرت نے ترتیب تھوڑا سا آگے پیچھے کی ہوئی ہے، شرح کل رسم مفتی میں جیسے چل رہا ہوگا نا، تو حضرت کی جو ترتیب ہے تھوڑا سا وہ جو ہے نا آگے پیچھے ہے، لیکن بڑے مزے کی ترتیب ہے یہ جو ہے۔ کہتے ہیں جی لا یجوز الافتاء، فتویٰ دینا تو بتائیں گے جی لا یجوز الافتاء، فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، لمن لم، اس آدمی کے لیے، لمن لم یتعلم الفقہ، جس نے فقہ کو نہیں سیکھا، لدا اساتذۃ مہارت، ماہر اساتذہ کے پاس۔ ماہر کی ایک جمع کیا آتی ہے مہارت، ضارب کی جمع کیا آتی ہے ضربۃ، ٹھیک ہے نا، ضارب ضاربان ضاربون ضربۃ، تو یہ مہارت ماہر کی جمع ہے، لدا اساتذۃ مہارت، جس نے ماہر اساتذہ کے پاس فقہ حاصل نہیں کیا، وانما تعالی کتب الفقہیۃ بنفسہ، اور اس آدمی نے اگر فقہ کی کتابیں خود پڑھی ہوئی ہیں، تو کیا خلاصہ کیا نکلے گا خود سمجھیے۔ جناب علی جس نے خود کتابیں پڑھ کے خود بڑا فقیہ بننے کے چکروں میں پڑ گیا ہے نا، اس کو کہیں گے جناب علی آپ فتویٰ نہ دیا کریں،
آپ فتویٰ دینے کی کوشش نہ کریں. فتویٰ وہی دے گا جس نے ماہر اساتذہ کے پاس بیٹھ کے فقہ حاصل کی ہوئی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا وہ ہے. ایسا نہیں سیلف اسٹڈی جو ہے نا، سیلف اسٹڈی نہیں چلتی ہے یہاں پہ. جو اس کو آج کل لوگ نہیں مانتے کیونکہ دنیا تبدیل ہو گئی. اب تو ہر بندہ جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے. جیسے کہ دیکھو ایک آسان سی بات ہے، کیا ہر بندہ گھر میں بیٹھ کے ایک ڈاکٹر کی کتابیں پڑھ کے جا کے باہر جا کے پریکٹس کرنا شروع کر دے گا؟ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جناب مجھے اتنی ڈاکٹری آتی ہے جتنی یہ جو جس نے MBBS کی ہوئی ہے اس سے بھی مجھ سے زیادہ آتی ہے. اور ہوتے ہیں بعض لوگ، واقعی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑے ماہر ہوتے ہیں، اس میں سے انہوں نے پڑھی ہوئی ہوتی، کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں اور سب کچھ ہوا ہے، لیکن وہ بیٹھ کے کیا بیٹھ کے وہ کر سکتے ہیں؟ اگرچہ کوئی ایکسپرٹ ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے، لیکن اگر وہ ہوتا ہے تو پکڑتے ہیں، ان کو پکڑا جاتا ہے. تو وہاں پہ تو یہ عقل کام کرتی ہے. ہر بندہ انجینئر کی وہ نہیں کر سکتا. کہتے ہیں جس نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں جا کے پڑھا ہے وہ کیا ہوگا، انجینئر ہوگا. تو اس لیے یہاں پہ بھی کیا ہوگا، ماہر جو ہے اساتذہ کے پاس پڑھا ہوگا تو وہ فتویٰ دے گا. لیکن آگے چلتے ہیں ذرا. کہتے ہیں کما لا یجوز الافتاء، ایسا کہ فتویٰ دینا جائز نہیں ہے لکل من تعلم فقہ لدى الاساتذہ، ہر اس آدمی کے لیے جس نے اساتذہ کے پاس پڑھا ہے. اچھا خالی اگر فقہ پڑھ بھی لیا آپ نے، اساتذہ سے پڑھ بھی لیا، تب بھی آپ کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہوگا. لکل من یتعلم حتی تحصل له ملکۃ، یہاں تک کہ اس کو حاصل ہو جائے. فتویٰ کون دے گا؟ کہ وہ بندہ جس نے اساتذہ کے پاس تو پڑھا ہے لیکن اب اس کے لیے بھی فتویٰ دینا جائز نہیں. حتی تحصل له ملکۃ، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو ایک ملکہ حاصل ہو جائے، گرپ ہو جائے. ملکہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں گرپ آ جانا کسی انسان کے اندر سے جو ہے نا. کیفیت راسخۃ فی النفس، عربی میں اس کی ہم تعریف کرتے ہیں منطق کے اندر جو ہے نا. ملکہ کسے کہا جاتا ہے؟ ملکہ. ملکہ کہا جاتا ہے کیفیت راسخۃ فی النفس کے، ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو آپ کے نفس کے اندر کیا ہو جاتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. یا تو کہتے ہیں کہ اس کو کیفیت حاصل ہو جاتی ہے ملکۃ یعرف بها اصول الاحکام، ہے کہ وہ اصول احکام جو ہیں ان کی اصلوں کو پہچان جائے، وہ قواعدہ قواعد کو پہچان جائے، و عللہا علتوں کو پہچان جائے. اچھا وہ یمیز الکتب المعتبرہ من غیرہا، کتب معتبرہ کو غیر معتبرہ سے جدا کر سکے کہ معتبر کتابیں کون سی ہیں، غیر معتبر کتابیں کون سی. ٹھیک ہے جی. یہ کون کرے گا؟ جس کے پاس کیا آ جائے گا، ایک اس پہ تو فتویٰ دینے کی وہ آپ کو بتائے جا رہے ہیں کہ جناب علی فتویٰ کون کون دے سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا جی. دیکھو اصل میں ہوتا کیا ہے، گمراہی ہوتی یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں. ٹھیک ہے نا. تو گمراہی کیسے شروع ہوتی ہے کہ جناب ایک آدمی ہے محض کتابوں پہ بھروسہ کر کے نا اور اپنے ناقص مطالعے کی بنیاد پر وہ اپنی رائے کی بنیاد کے اوپر مسئلہ سمجھنے لگ پاتا ہے. لیکن کہتا ہے کہ جناب میں نے بہت سے اس وقت آپ دیکھ لیں معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ کیا ہوگا، علم کو جب اٹھایا جائے گا تو کیسے اٹھایا جائے گا؟ علم کو اٹھایا جائے گا علماء کو اٹھانے کے ساتھ. تو لوگ کیا کر رہیں گے؟ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے. تو یہ کیا ہوگا؟ خود بھی گمراہ ہوں، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو ایسے ہی آج کل بھی معاشرے میں اٹھ کے اس بندے نے جو ہے کوئی پتہ نہیں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پڑھا کچھ ہوتا نہیں ہے، عربی پڑھنی آتی نہیں ہے، اور وہ لوگوں کو کیا کر رہا ہوتا ہے، بیٹھ کے چیلنج کر رہا ہوتا. آج کل کے یوٹیوبرز میں یوٹیوبرز بیٹھ کے جو ہے چیلنجز کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ. عربی پڑھنی آتی نہیں ہے، عراق پڑھ نہیں سکتے،
اس لیے حدیث میں جو آتا ہے نا کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جب فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، جو ابن ماجہ کی روایت کے اندر یہ جو ہے نا یہ آتا ہے نا، لوگ جو ہے نا اس طریقے سے کریں گے. تو یہ لوگ جو ہیں اس میں سے، اور بہت سے لوگ اس طریقے سے جو ہے نا گمراہی کرنے کے اندر جو ہے، اور ایسے ایسے نام بھی آتے ہیں، بڑے بڑے نام آتے ہیں جنہوں نے کسی کا پڑھا نہیں ہوتا، اگرچہ ٹھیک ہے انہوں نے کچھ وہ کیا لیکن وہ انہوں نے پڑھا نہیں ہوا کسی جگہ کے اوپر. جب دین کی بات آتی ہے، ہم پڑھنے کی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ کون سی کہاں سے شرط آ گئی. ٹھیک ہے، پھر ڈاکٹر بھی کون سی شرط آ گئی، کیا یونیورسٹی میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ مودودی صاحب نے کہاں پہ پڑھا ہے؟ مودودی صاحب کہاں پڑھا ہے انہوں نے؟ رسول نے کسی کا دین کا کام کیا ہے لیکن کہاں پڑھا ہے انہوں نے؟ کس استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھا ہے؟ غامدی صاحب نے کہاں پڑھا ہے؟ انجینئر علی مرزا صاحب نے کہاں پڑھا ہے؟ ایسے ایسے ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے اسی کو دیکھیں گے. حاضر المسئلہ تو ذکر ابن ابی تعالیٰ ناقع عن فتاوی علامہ ابن حجر الہیثمی، اس مسئلے کو ذکر کیا ابن ابی رحمۃ اللہ علیہ نے کس سے؟ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی سے نقل کرتے ہوئے جو ہے نا، ابن حجر حیثمی. تو یہ جو ہے نا ابن حجر حیثمی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا. یہ مصر کے اندر پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں سے بات کو، تو یہ ابن حجر دوسرے ابن حجر ہیں ان سے مختلف ہیں. اچھا یہ جو ہے اچھا کہتے ہیں وما ذکرہ رحمۃ تعالیٰ، جو انہوں نے ذکر کیا یرجع الی شروط اہلیت المفتی، یہ لوٹتا ہے کس کی طرف؟ مفتی کی شرائط کی طرف جو ہے نا، مفتی کی اہلیت کی شرائط کی طرف لوٹتے ہیں. وہ قد بسط الفقہاء فی کتب، فقہاء نے اس کو بیان کیا. یتلخص منها، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ان المفتی یشرط فیہ، مفتی میں کیا کیا شرائط ہونی چاہیے؟ البلوغ، بالغ ہونا، والعقل، عقل ہونا، والعلم، علم ہونا، 3، والتجربۃ، 4، یہ تجربہ لفظ ہوتا ہے، تجربہ لفظ نہیں ہوتا، یہ تجربہ نہیں لفظ ہوتا. اچھا جربہ یجرب تجربۃ، یہ تجربہ. والعدالت، عدالت. وثقۃ العلماء، اور علماء کا اس کے اوپر کیا ہو؟ اعتماد ہو. ٹھیک ہے نا، علماء کا کیا ہو؟ اس کے اوپر اعتماد بھی پایا جائے. ٹھیک ہے نا، وثقۃ العلماء بھی، وثقۃ العلماء بھی. ونذکر فیما یلی بعض تفاصیل لهذا الشروط. تو کہتے ہیں اب ہم کیا کریں گے؟ اب کچھ ہم کیا کریں گے؟ شرائط کو ذکر کریں گے اس میں سے. تو یہ کیا آ گیا؟ وثقۃ العلماء بھی، کہ علماء کا کیا ہو اس کے اوپر کچھ. نذکر فیما یلی بعض تفاصیل لهذا الشروط، تفصیل کو ہم ذکر کریں گے. شروط اہلیت المفتی، مفتی کی شرائط پہ ہیں، اس کے اندر سے وہ آ رہے ہیں کہ جی مفتی کی اہلیت کی شرائط کیا کہیں. نمبر 1، فاما العقل والبلوغ فهما من الصفات العامة التي لا بد من وجود لصحة اي تصرف ذی شان. ہر ذی شان کام جو ہوتا ہے، ہر اہمیت والا کام جو ہوتا ہے، اس میں یاد رکھو بلوغت اور عقل جو ہوتی ہے وہ شرط ہوتی ہے. ظاہری بات ہم دیکھیں بہت سی جگہوں پہ کہتے ہیں بالغ ہونا، عاقل ہونا. بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب یہ کس پہ فرض ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو عاقل بالغ، عاقل بالغ، عاقل بالغ کے لفظ ہیں. ولا تشترط الذکورۃ والحریہ. اچھا مفتی کے لیے آزاد ہونا اور مرد ہونا شرط نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ غلام بھی مفتی بن سکتا ہے اور عورت بھی مفتیہ بن سکتی ہے. ٹھیک ہے نا،
عورت بھی کیا بن سکتی ہے؟ مفتیہ بن سکتی ہے. ولا تشترط الذکورۃ والحریۃ نص علیہ الفقہاء، فقہاء نے اس کو نص کیا ہے. وذالک جاز ولذالک جاز الافتاء للمرأة او العبد ان توافرت فی شروط الاخرى، کہ اگر ان میں باقی وہ شرائط پائی جا رہی تو اس میں سے مرد یا عورت ہونا کے کانسیپٹ جو ہے. اس لیے یہ جو کہنا نا کہ عورتوں کے بارے میں یہ جو کانسیپٹ بنا ہوا تھا کہ جی عورتیں مفتیاں نہیں بن سکتی ہیں، تو عورتیں بھی بن سکتی ہیں، فتویٰ دے سکتی ہیں. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا تھی؟ بہت بڑی موت بھی تھی، ٹھیک ہے نا، فقیہ بھی تھی، اور جو ہے نا مفتیہ بھی تھی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان میں صلاحیتیں رکھی ہوئی تھیں. اس میں اور پہلے زمانے کے اندر بڑی بڑی علمی شخصیات گزری ان کے اندر سے. لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے جو اس کے اندر سے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے سال ہم پہلی دفعہ جو خواتین کا جب شروع کرنے لگے تھے، کیونکہ مردوں کا تو آن لائن ہمارا تقریباً 4 سال 5 سال جو ہے تو الحمدللہ وہ ہو گئے، خواتین کا پچھلی دفعہ سٹارٹ کرنے لگے تھے. تو جب جامعہ کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ جی خواتین کا بھی کیا جائے گا، تو اب اس کے اوپر بعض اساتذہ کی وہ تھی کہ بھائی یہ نہ شروع کیا جائے، خواتین کے لیے شروع نہ کیا جائے. اور پچھلے سال بھی یہ بات آئی تھی، تو پچھلے سال اس کو ڈراپ کر دیا گیا تھا. پچھلے سال خواتین کے لیے تھا، تو جو تھا کہ اس کو ڈراپ کر دیا گیا کہ نہیں جی. اس کی وجہ کیا تھی؟ بعض بڑے بڑے حضرات نے جو ہے، بڑے علماء جامعہ میں حدیث پڑھا رہے ہیں اور اس میں سے شیخ الحدیث تک کے درجے کے اوپر، تو بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ دیکھو خواتین جو ہوتی ہیں وہ اس چیز کو سنبھال نہیں سکیں گی. اگر یہ لفظ ان کے ساتھ مفتیہ کا لفظ لگ جاتا ہے تو خطرناک بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. یہ نہ سمجھ لگ پڑے کہ جی ہم بہت بڑی چیزیں بن گئی ہیں. تو وہ چیز وہ ڈراپ ہوئی. پچھلے سال پھر میں نے اس چیز کو وہ کیا کہ میں نے کہا کہ دیکھیں بڑے حضرت تھے ہمارے جو ان میں سے، میں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر عورت کے اگر ایک صلاحیت موجود ہے، اور اگرچہ واقعی اس کی اصلاح ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے، اصلاح جو ہے خواتین کی، کیونکہ عورتوں کا جو دل ہوتا ہے وہ کچھ اور طبیعت کا ہوتا ہے، مردوں کا دل جو ہوتا ہے نا ذرا وسیع طبیعت کا ہوتا ہے. تو اگر ان کی ہم اصلاح کے حوالے کے اوپر پوری توجہ رکھتے ہیں اور ان کو اس چیز کے اوپر لے کے چلتے ہیں، اور خاص طور پہ عورتوں کا بھی آج کل ضرورت ہے کہ وہ اس میں سے وہ ان چیزوں کے اندر مہارت پیدا کریں، اور خاص طور پہ جو خواتین کے مسائل ہیں اس کے اندر وہ کیا ہوں، ماہر ہوں، تو پھر اس میں کیا حرج کی بات ہے مفتیہ بننے کے اندر؟ کیا حرج کی بات ہے؟ مرد حضرات اپنے نام کو غلط استعمال نہیں کرتے ہیں مفتی کے نام سے. جو ہے لوگ تو آج کل اصل میں بہت زیادہ ایک ہو گیا کہ ہمارے نام کے ساتھ مفتی لگ جائے، مفتی لگ جائے. میں نے کہا کہ جب وہاں پہ بھی وہ ہے اور ادھر بھی، تو پھر ہم کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ خواتین کے لیے تو نہ ہو مردوں کے لیے ہو؟ پھر پچھلے سال یہ طے پایا کہ جناب ان کی جو ہے وہ اصلاح کی طرف بھی توجہ رکھی جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ چیزیں چلتی رہیں، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شروع کر لینا چاہیے. تو ہم نے پھر اس طریقے سے تھا یہ کام شروع ہوا تھا اس میں سے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ جب ابھی سیکنڈ ایئر کی جو طالبات اس سال جب ان کو مکمل ہوگا انشاءاللہ وہ فتوے کرے گا. ابھی آج کل وہ فتوے لکھ رہی ہیں سیکنڈ ایئر والی خواتین جو ہیں، انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بس ہاں یہ چیز ہے جس کے میں میری جو آپ لوگوں سے گزارش ہے، اور سب سے چاہے مرد حضرات ہوں یا خواتین حضرات ہوں، کہ بھائی اصلاح کی طرف ضرور توجہ رکھو، اصلاح کی طرف ضرور توجہ رکھو. دیکھو اصلاح کبھی بھی بندہ خود اپنی نہیں کر سکتا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بغیر شیخ کے آپ اپنی اصلاح کر لو گے، ابھی دیکھو نا علم اس میں بھی مفتی بننے کے لیے بھی کیا ہے، کسی نہ کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی شیخ کی ضرورت ہے. اور باطن کی اصلاح بھی وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کسی نہ کسی شیخ کے ساتھ انسان کا تعلق ضرور ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے ضرور تعلق ہونا چاہیے. اور بندہ مشوروں سے چلتا رہے، اپنے باطن کی اصلاح بھی کرتا رہے، کیونکہ یہ جو پروٹوکول جب انسان کو ملتا ہے نا بعض دفعہ تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے. حدیث میں جو آتا ہے نا کہ یہ جو حب مال اور حب جاہ یہ کیا کر دیتی ہیں انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں، حب مال اور حب جاہ. اور علماء کی بیماری جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، علماء کی بیماری حب مال کم ہے، حب جاہ بہت زیادہ ہے. حب جاہ کہ ہمارا کیا ہو، غریب آدمی مولوی ہوگا، غریب مولوی ہوگا لیکن حب جاہ سے بھرا ہوا ہوگا، حب مال نہیں ہوگا اس کے اندر. خیر ہے کوئی بات نہیں، گزارا ایسے کر لوں گا، ایسا نہ بھی ہو تو کچھ نہیں. اگرچہ ہوتے ہیں بعد میں حب مال بھی بہت ہوتا ہے، لیکن کیا ہوگا، حب مال نہیں ہوگا لیکن حب جاہ بہت ہوگا. میرا نام کیا ہونا چاہیے، واہ واہ ہونی چاہیے. میرے نام کے ساتھ القابات، میرے نام اشتہار، میں نے آپ کو بتایا تھا نا اشتہاروں کے اوپر جو حشر ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے نا کہ ہوتا کیا ہے. ایسے ایسے نام آتے ہیں بندہ گھبرا جاتا ہے کہ جناب ہم جو ہے نا ان کی تقریریں سننے کے لیے تو بڑے وہ ہوتے تھے، اور یہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے نام کی خاطر لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جلسوں میں آئیں گے نہیں، فلاں نہیں ہوگا، میرا نام اتنا بڑا نہیں لگایا، یہ نہیں کیا. بعض ایسے بھی خطیب ہیں پاکستان کے اندر، یہ تو میں آپ کئی سال پہلے کی بات بتاؤں، آج سے 8-10 سال پہلے بھی، اس وقت بھی وہ 40-50 ہزار روپیہ ایک اس کا لیا کرتے تھے تقریر کا، کہ اگر گئے آدھا گھنٹہ تقریر کی ہے یا اس طرح 45 منٹ 50 منٹ تقریر کی ہے تو اس کا 50 ہزار روپیہ. اس پہ بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ مجھے ٹائم تھوڑا کیوں دیا گیا. اگر وہ بندہ کہے نا پیسے یار ٹھیک ہے آپ کو لاکھ روپیہ دے رہے ہیں، آپ نے آدھا گھنٹہ تقریر کرنی ہے، وہ کہے گا جناب تم نے دوسرے خطیب کو جو تھی نا تم نے اس کو 50 منٹ دیے تھے، مجھے آدھا گھنٹہ دیے. ایسے یہ نعت خان جو ہوتے ہیں ان کی اگر آپ سنیں، ہم تو اندر کے بندے ہیں نا، ہمیں تو اندر پتہ ہے کہ اندر کے کھاتے کیا ہیں. تقریر کی ملنے کی نہ مل رہی ہو کسی جگہ کے اوپر تو وہاں پہ وہ شروع ہو جاتے ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. جناب مجھے کیوں نہیں تقریر دی گئی ہے، میں تو کروں گا ہی کروں گا تقریر جو ہے، چاہے پیسے نہ بھی لے رہے ہوں لیکن پھر بھی جو حب جا جو ہوتی ہے یہ انسان کو مار دیا کرتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے انسان حب جا کے اندر. اتنی ضروری ہے کہ کیا کر رہے کسی نہ کسی شیخ کے ساتھ انسان کا تعلق ضرور ہے. اور میں نے آپ سے عرض پہلے بھی شاید کیا بھی ہوگا، اور نہیں تو کم از کم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خطبات ہیں، خطبات حکیم الامت، وہ روزانہ 1-2 صفحے ضرور پڑھا کریں، آپ کو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا علمی لحاظ سے، بلاغت، صرف، نحو، ٹھیک ہے نا، تعلیم کے اعتبار سے، تدریس کے اعتبار سے، آپ کی اصلاح کے اعتبار سے، ہر چیز اس کے اندر جو ہے نا بڑی جو ہے نا وہ آئی ہوئی ہے. باتیں 32 جلدوں میں مل جاتی ہیں، 31 جلدیں جو ہیں وہ ہیں اس کی، اور 32ویں جلد فہرست ہے اس کی. وہ آپ روزانہ 2-3 صفحے پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے اس میں کیا ملیں گے آپ کو، یہ نکات بھی ملیں گے، باتیں جو ہم نے پڑھی نا مفتی کو کیسے جو ہے نا وہ ساری حضرت وہ بتائیں گے. اس کے اندر جو ہے 2.5-3 گھنٹے کا باز ہوتا تھا اور اصلاح ہوتی ہے اس کے اندر بندے کی ساری کی ساری کی. اگرچہ مشکل ہوتے ہیں وہ، ان کو جو اردو کی جن چیزیں تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے، لیکن جو عالم ہے وہ پڑھ لیتا ہے، عالم یا عالمہ جو ہے اس میں کیونکہ بلاغت کے قواعد آئیں گے یا اور چیزیں آئیں گی. قرآن مجید کے حضرت تو بلاغت کے بادشاہ تھے نا. اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے فن ایک مہارت دی ہوئی تھی، تجوید کے اندر، بلاغت کے اندر. مفتی جو ہیں بہت بڑے جو ہیں، ظاہری بات ہے ان کا تو اس لیے جو ہے نا یہ اپنے آپ کو بڑا ایک وہ رکھیں، یہ نہ بڑے نہ بننے کی کوشش کریں. آپ یقین کریں جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو خود بخود بڑا کرتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کرتے ہیں. لیکن اللہ کے لیے تواضع، یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے چلو، اور اس نیت سے بھی نہ کرے کہ میں تواضع اختیار کروں گا اللہ مجھے بلند کریں گے. آپ تواضع ویسے اختیار کیجیے
خود بخود اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا قانون ہے. بڑے بڑے نام کیا ہو جایا کرتے ہیں، مٹ جایا کرتے ہیں. بڑے بڑے لوگ ہمیشہ ان کو برے بری بعد میں گالیاں پڑتے ہیں. فیضی کون تھا؟ فیضی اکبر بادشاہ کے اندر جو 9 رتن اس کے، فیضی قرآن کی تفسیر لکھی گئی بغیر نقطے کے، فیضی. لیکن فیضی کو دیکھیں دنیا کیا برا بھلا کہتی ہے. چھوٹا موٹا عالم نہیں تھا. اکبر بادشاہ کے دین الہی نکالنے کے اندر اس کا بہت بڑا ہاتھ بھی تھا اس کے اندر. اس لیے یہ اپنے اندر ضرور وہ کیجیے کہ آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ جناب مجھے اپنے آپ کو ہر طرح سے تیار کرنا چاہیے میری اہلیت جو ہے. اس لیے حضرت آپ دیکھیں اس میں کہتے ہیں کہ مرد ہونا یا غلام ہونا یا آزاد ہونا شرط نہیں ہے. قال ولا اشترط بالمفتی، ٹھیک ہے نا، الحریت والذکورہ کے اس میں سے جو ہے نا حریت اور ذکورت شرط نہیں ہے. کما پھر راوی، جیسے کہ راوی کے اندر راوی بھی تو عورت بھی تو روایت کر سکتی ہے نا. وینبغی ان یکون کالراوی ایضا، ٹھیک ہے نا. اور یہ راوی کی طرح یہ ہو کہ انہ لا تؤثر فیہ القرابۃ، اس میں قرابت بھی اثر انداز نہیں ہوگی کہ جی اس میں سے، جیسے کہ اگر تو کہتے ہیں کہ قرابت ہو نشداری، والعداوت یا عداوت جو ہے وہ بھی وہ نہیں ہوگی. وجر النفع، نفع کا کھینچنا، ودفع الضرر، ضرر کو دور کرنا. لأن المفتی فی حکم من یخبر عن الشر بما لا یتصل بشخص، اس لیے کہ مفتی کیا کرتا ہے وہ کسی شخص کے ساتھ خاص نہیں ہے مفتی کا معاملہ ہونا، ٹھیک ہے نا. وہ تو ایک شریعت کا حکم بتاتا ہے. وکان فی ذلک کالراوی، جیسے راوی کی طرح، لا کالشاہد، گواہ کی طرح نہیں. آپ کو پتہ ہے نا گواہی حق میں نہیں آ سکتا. مثال کے طور بیٹا اپنے باپ کے حق میں گواہی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. بیٹا اپنے باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ کیا ہے، گواہ کا معاملہ اور ہے، راوی کا معاملہ اور ہے، یا مفتی کا معاملہ اور ہے. بیٹا اپنے باپ کے خلاف فتویٰ بھی لکھ سکتا ہے یا اس کے حق میں فتویٰ بھی لکھ سکتا ہے اگر شریعت کا حکم بتا رہا ہے نا. وہ تو وہاں پہ کوئی اور چیز تو نہیں وہ کر رہا، لیکن گواہی نہیں قبول ہوتی. فتویٰ لا یرتبط بها الزام، کہ چاہیے فتوے میں کوئی الزام نہیں پایا جاتا، کہ لازم نہیں کیا تھا. بخلاف القاضی، بخلاف قاضی میں، قاضی کا حکم کیا ہوتا ہے، نافذ ہو جاتا ہے. مفتی تو صرف کیا کرتا ہے، ایک حکم بتاتا ہے شریعت کا، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات آگے کہتے ہیں وہ اما العلم. آپ دیکھو مفتی کی کیا کیا شرائط ہیں. علم ہونا. فلقوله تعالی قل انما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والاسم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون جو ہے نا اصل میں یہاں سے وہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ تم وہ بات کہو جو کہ کیا ہے، جو تمہیں جانتے نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو عالم ہونا ضروری ہے، جانتا ہو چیز کو تب بولے. ولیقول رسول کریم، اب جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. علم ایسے نہیں اٹھایا جائے گا کہ بس ایک دم اٹھا لیا گیا، نہیں، علماء کے اٹھانے کے ساتھ. حتی اذا لم یبقی عالما، یہاں تک کہ اللہ جب باقی نہیں رکھے کسی عالم کو. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو اپنا کیا بنا لیں گے، سردار بنا لیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. یہ لوگ کیا کریں گے، فتوے دیں گے. دیکھ لیں آج کل کے زمانے کے اندر علماء اٹھتے جا رہے ہیں، اور جو ہے نا گمراہیوں پہ جو ہے نا ہوتے جا رہے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں، اب یہ خالی صرف یہ نہیں ہے کہ صرف مدارس کے جو ہیں، مدارس کے پڑھے ہوئے بھی گئے ہیں کئی ایک جو ہیں وہ جو ہیں بس گمراہیاں پھیلا رہے ہوتے ہیں، مدارس کے پڑھے ہوئے بھی گئے. ولیقول علیہ السلام منفتی بغیر علم، کہ جس کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا. منفتی بغیر کانا اسمہ علی من افتاہ، تو گناہ کس کا ہوگا، کہ جس نے فتویٰ دی ہے بغیر علم کے، جو وہ دے گا فتویٰ، یہ کیا ہے اس کے اوپر سے. اس لیے پہلے بھی ہم نے پڑھ لی ہے نا وہ باتیں ساری فتوے کے بارے میں، کہ جناب فتویٰ دینا، اس کے بارے میں کوئی بات کرنا، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. الا ان اشتراط العلم للفتیا امر بدیہی، ٹھیک ہے نا، کہ امر بدیہی ہے. یہ جو ہے نا لا یحتاج الی کثیر تدلیل،
یاد رکھو کہ الا ان اشتراط العلم الفتیہ امر بدیع، کہ دیکھو علم کا ہونا تو یہ امر بدیہی ہے، یہ تو عقل خود کہتی ہے کہ جناب اس کو علم تو ہونا چاہیے نا، سیدھی سیدھی بات ہے. لا یحتاج الی کثیر تدلیل، اس کے دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ولكن ما هي درجة المطلوبة من العلم حتى يتأهل المرء للافتاء، کہ اہلیت کیا ہے، مفتی کی اہلیت کیا ہوگی اس میں سے، مفتی کی اہلیت کیا ہوگی اس میں سے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جناب کس کو ہم کہیں گے کہ جناب یہ کیا ہے، یہ اہلیت رکھتا ہے فتوے. فيه كلام طويل للأصوليين، اصولین کا وقد اشترط المتقدمون ان يكون المفتي مجتهدا. اچھا پہلے تو شرط کیا تھی کہ مجتہد ہو، پہلے متقدمین تو مفتی ہوتا ہے کون ہے، جو مجتہد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. فذكر جمع من الفقهاء ان من شروط المفتی ان يكون مجتهدا، کہ جناب ایک تو کیا تھی، وہ کہتے تھے کہ جناب وہ کیا ہونا چاہیے، مجتہد ہونا چاہیے. فلا يجوز لمقلد ان يفتي غيره، کہ مقلد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو فتویٰ دے. فانما يجوز له الامر النفسي بالتقلید، کہتے ہیں مقلد کیا کرے گا، صرف اپنے آپ پہ کرے گا، بس وہ یعنی وہ دیکھ کے تقلید کرے گا مقلد کی جو. فقط ذکر الحافظ ابن صلاح عن الامام الحلیمی امام شافعی بما وراء النہر، کہ ابن صلاح نے امام حلیمی سے جو کہ کیا تھے ما وراء النہر کے علماء میں سے، والقاضی ابی المحاسن الرویانی، قاضی ابی محاسن رویانی سے، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نا رویان جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا اس میں سے، تو یہ جو تھے یہ تبرستان تبر میں نے بتایا نا، وہ ہے تبریہ دجال کے بارے میں جو پوچھا گیا تھا، تو تبریہ جو ہے کہ وہاں کے رویانی جو تھے وہاں کے رہنے والے تھے. تو اس میں سے کہتے ہیں صاحب بحر المذہب، یہ کتاب ہے بحر المذہب، ٹھیک ہے نا. تو شافعی کے اندر جو ہے وہ کتاب جو ہے، یہ کتاب مشہور کتاب ہے ان کے لیے. تو کہتے ہیں کہ وغیرہ رحمۃ اللہ انه لا يجوز للمقلد ان يفتي بما هو مقلد فيه، کہ جناب وہ کیا کہتے ہیں کہ انه لا يجوز للمقلد، کہ مقلد کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، ان يفتي بما هو مقلد فيه، جس میں وہ خود کا تقلید کر رہا ہے، وہ فتویٰ نہیں دے سکتا. متقدمین نے تو سیدھا سادہ سیدھا کہہ دیا، انہوں نے کہا مجتہد ہوگا تو فتویٰ دے گا، مجتہد نہیں ہے تو فتویٰ نہیں دے سکتا، ختم ہو گئی بات. آگے ثم توسع الفقهاء فی ذلک نظرا لحاج الزمانے، پھر وسعت اختیار کی فقہا نے زمانے کی وجہ سے. انہوں نے کہا کہ وہ ندرت المجتہدین او فقدان، تو یا تو کمی کی وجہ سے یا فقدان. او بھائی مجتہد کون ہے، مجتہد تو کوئی بھی نہیں ہے اس وقت پوری دنیا میں، آپ نکالو گے تو ایک بھی مجتہد نہیں ملے گا آپ کو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فتویٰ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا پھر تو. فاجاز الفتوى لغیر مجتہد علی طریق التخریج علی مذہب مجتہدین، تو پھر فقہا نے کہا کہ جی فتویٰ دینا جائز ہے لغیر مجتہدین، غیر مجتہد کے لیے، علی طریق تخریج، تخریج کے طریقے پر، علی مذہب مجتہدین، مجتہد کے مذہب کے مطابق. ہم نے پڑھا نا تخریج کے دو معنی تھے کہ جو ان کے اصول کی بنیاد کے اوپر آپ کر دیتے ہو، بیان کر رہے تھے. وذكر الشيخ ابو محمد الجويني في شرحه رسالة الشافعي عن شيخه ابي بكر القفال المروزي. ابو محمد الجوینی، علامہ جوینی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو ابو بکر قفال مروزی، ان کو جو ہے نا جوینی جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تھے نا، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے، یہ اصل میں کیا تھے، قفال، قفل بنانے والے تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوئے، پھر اس کے بعد یہ علم کی طرف لگے تھے، تو ان کا نام ہی کیا پڑ گیا، ٹھیک ہے نا، ابو بکر القفال. تو انہوں نے کیا کہا کہ انہ یجوز لمن حفظ مذہب صاحب مذہب، کہ جائز ہے اس آدمی کے لیے جس نے صاحب مذہب کے مذہب کو حفظ کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا، حفظ مذہب و نصوص، اس کے نصوص کو ان یفتیہ بھی، کہ وہ فتویٰ دے، وان لم یکن عارفا بغوامض و حقائق، اگرچہ وہ اس کی باریکیوں سے اور اس کے جو حقائق ہیں اس سے وہ واقف نہ بھی ہو، لیکن وہ کیا ہو، اس کو اس کے سامنے فقہ اس کو یاد ہو، فقہ کو جانتا ہو، تو ایسا بندہ فتویٰ دے سکتا ہے. وخالف الشیخ ابو محمد، شیخ ابو محمد نے کیا، وقال لا يجوز ان يفتي بمذهب غیره، کہتے ہیں کہ وہ جائز نہیں کسی غیر کے مذہب پہ فتویٰ دینا، اذا لم يكن متبحرا فيه، کہ جب اس میں متبحر نہ ہو، وہ جو کسی غیر کے مذہب کے مطابق فتویٰ دینا جائز ہے
نہیں دیتا ہوں عالمن بغوامضی، یہ کیا کہہ رہے ہیں شیخ ابو محمد کہہ رہے ہیں کہ اس کو عالم ہونا چاہیے، عالمن بغوامضی و حقائقی، باریکیوں کا جو ہے نا اور حقائق کا جاننے والا ہونا چاہیے، یہ نہ کہو کہ وہ باریکیوں کو نہ جانتا ہو، نہیں نہیں نہیں، ضروری ہے کہ باریکیوں کو بھی جانتا ہو۔ کما لا یجوز للعام الذی جمع فتاوی المفتین، جیسا کہ جائز نہیں ہے ایک عامی کے لیے کہ جس نے مفتیوں کے فتوے جمع کر لیے ہیں، ان یفتیہ بہا کو فتویٰ دے دے، فاذا کان متباہرا کیا جاز ان یفتیہ بہا، جب وہ متباہر ہوگا تو تب وہ دے سکتا ہے فتویٰ۔ دیکھو آج کل تو بڑا آسان کام ہے، یقین کریں آج کل اوکے، آج کل تو جو ہے نا شاملہ اردو کے فتاوا یہ سارے مل جاتے ہیں، سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں جس میں کیا ہوتے ہیں، یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ نے کتاب میں دیکھا کسی نے کہا یہ تو مسئلہ یہ ہے، اچھا چلو کتاب دیکھی جا کے یہ فتویٰ دے دیا آپ نے، جی آپ نے کہا کہ جناب اس میں لکھا ہوا تھا میں نے پڑھ لی ہے فلاں احسن الفتاوا میں مفتی رشید صاحب نے یہ بات لکھی ہوئی تھی، آپ نے جا کے دوسرے کو فتویٰ دے دیا کہ جی دیکھو یہ ایسے ہے، تو یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ نے کتابوں سے دیکھ کے جو ہے فتویٰ نہیں دیں گے آپ، مسئلہ بتانے کی اور صورتحال ہو سکتی ہے اور فتویٰ دینا کوئی اور صورتحال ہو سکتی ہے کہ جی اس میں سے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اور مسئلہ بتانے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ جی کہتے ہیں وکذالک حکا ابن القیم رحمۃ اللہ الخلافہ، انہوں نے بھی ابن قیم نے بھی خلاف کا ذکر کیا، ثم رجع انه يجوز الافتاء لغير المجتهد عند الحاجت، کہ حاجت کے وقت غیر مجتہد بھی کیا کر سکتا ہے فتویٰ دے سکتا ہے، وعدم العالم المجتہد، اور عالم مجتہد جب نہ ہو تو پھر کیا کریں گے اس وقت میں۔ وقال ابن دقیق العید رحمہ اللہ تعالی، ابن دقیق العید جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ توقیف الفتوی علی حصول المجتہد یفضی الی حرج عظیم، جناب علی اگر آپ فتوے کو موقوف کر دو گے علی حصول المجتہد، کہ جب تک کہ جی مجتہد نہ ہو تب تک فتویٰ نہیں دے سکتا، اس سے کیا لازم آئے گا، یفضی الی حرج عظیم، حرج عظیم لازم آئے گا، دنیا کا معاملہ ٹھپ ہو جانا ہے ساری ہر جگہ کے اوپر۔ اب استرسال الخلق فی اہویتہم، یا استرسال چھوڑنا ہے الخلق، اب استرسال الخلق خلق کا چھوڑنا ہے فی اہویتہم ان کی خواہشات نفسانی کی طرف، کوئی بتانے والا ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، ہر بندہ اپنی مرضی کو عمل کرنا شروع کر دے گا، ایک بندہ کہے جناب ہم تو مجتہد نہیں ہیں، ہم تو فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں، تو پھر ہوگا کیا، لوگ اپنی خواہش نفسانی کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے۔ والمختار ان الراوی عن الائمۃ المتقدمین، ٹھیک ہے نا، مختار قول یہ ہے کہ راوی جو ائمہ متقدمین سے اذا کان عدلا، جب وہ عادل ہو، متمکنا من فہم کلام الامام، وہ قادر ہو امام کے کلام کو سمجھنے میں، ثم حقا لمقلد قولہ، پھر وہ مقلد کے کسی قول کو ذکر کرتا ہے، فإنه يقتفى به، تو اس پہ اکتفا کیا جائے گا، لأن ذلك مما يغلب على ظن العام ان حکم اللہ عنده، اس لیے کہ یہی بات کیا ہوتی ہے عامی آدمی کے گمان میں ہوتی ہے کہ یہی اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا، وقدین نقل الاجماع فی زماننا علی ھذا النوع من الفتیا، تو کہتے ہیں اس پہ اجماع ہو چکا ہمارے زمانے میں۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ بھی سنتے جاؤ، آج کل کوئی بندہ مفتی نہیں ہوتا، ہم جتنے بھی ہیں جو ہم فتویٰ لکھتے ہیں ہم مفتی نہیں ہیں، ہم ناقل فتویٰ ہیں، ہم فتاوا کو نقل کرنے والے ہیں، اچھا ہم فتاوا کو کتابوں سے دیکھ کے نقل کرتے ہیں، وہ نام ویسے ان کو عرف میں ہمیں کیا کہہ دیا جاتا ہے، مفتی کہہ دیا گیا ہے، لیکن وہ عرفی طور پہ حقیقی طور پہ ہم لوگ مفتی نہیں ہیں، حقیقی طور پہ مفتی وہ واقعی مجتہد ہی ہوتا ہے، ہم ناقل فتاوا ہیں، فتوا کو نقل کرتے ہیں۔ حاضہ من العلم ضروری ہے، کہتے ہیں کہ جی حاضہ مع العلم ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہو سکتا ہے، علم ضروری کے ساتھ ہو سکتا ہے، حاضہ مع العلم ضروری، بأن نساء صحابۃ كن یرجعن فی احکام الحیض وغیرہ الی ما یخبر به ازواجهن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہے، یہ علم ضروری جو تھا حاضہ مع علم ضروری، بأن نساء صحابۃ، اس لیے کہ صحابہ کی جو عورتیں تھیں، کن یرجعن فی احکام الحیض وغیرہ، کہ وہ لوٹا کرتی تھیں کن کی طرف، صحابہ کی عورتیں، کن یرجعن فی احکام الحیض وغیرہ، حیض کے احکام وغیرہ میں، الی ان کی طرف، ما یخبر به ازواجهن، کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو ان کے خامدوں نے ان کو خبر دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے نا، صحابہ جو تھے وہ آ کے جو ان کو خبر دیا کرتے تھے تو وہ کیا کر لیتی تھیں، اس کو مان لیا کرتی تھی نا، تو جیسا بھی صحابی ہے وہ آ کے اگر بیوی کو بتا رہا ہے
ٹھیک ہے، سیکن یرجینا فی احکام الحیض وغیرہ الی ما یخبر به ازواجهن، ان چیزوں کی لوٹتی ہیں جن کے ان کے ازواج نے خبر دی سے وکذالک فعل علی۔ میرے خیال میں یہاں پہ نا جو اردو ترجمے میں نا کوئی گڑبڑ تھی، مجھے یاد پڑتا ہے اردو ترجمہ جو کیا ہوا ہے اس کا، یہاں پہ وہ گڑبڑ تھی، ٹھیک ہے نا، تو مجھے اب یہ یاد نہیں ہے، اس لیے اردو ترجمہ جو ہے نا اس کا وہ وہاں پہ گڑبڑ تھی، سامو پایا جاتا ہے وہاں پہ، مجھے یاد پڑتا ہے یہ۔ ٹھیک ہے نا، ہاں اردو ترجمے میں دیکھو کہ حضرات صحابہ کی خواتین یعنی صحابیات حیض وغیرہ قیام وسلم کی ازواج مطہرات کی بتائی ہوئی باتوں کی طرف ہی رجوع کرتی تھی، اور ایسے دلیل نے اچھا جی ازواج مطہرات کی بتائی ہوئی باتوں کی، ازواج مطہرات کی تو بات نہیں چل رہی ہے، ترجمہ دیکھیں اچھا نہ، ازواج سے مراد ام المومنین مراد نہیں ہے، ازواج ہن پھر کیوں آ رہا ہے، ازواج ہن کیوں آ رہا ہے، ازواج ہو کیوں نہیں آیا پھر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہے، ترجمہ غلط ہے اردو ترجمے کے اندر، سننا ذرا ترجمہ جو ہے میں جو کرنے لگا ہوں آپ کو، دیکھو یہ کیا ہے، بِأَنَّ نساء صحابت، صحابہ کی عورتیں، کننا یرجینا، سارے مونس کے سیگے آ رہے ہیں نا، کننا یرجینا، یہ مونس چھٹا چھٹا سیگا آ رہا ہے نا، مونس جمع مونس، وہ لوٹا کرتی تھیں یا وہ کیا کرتی تھیں، وہ ان احکام پہ عمل کیا کرتی تھیں کہ فی احکام الحیض وغیرہ احکام حیض اور اس کے علاوہ کے اندر، الی ما یخبر به، ان چیزوں کی طرف کہ جن کی خبر دی تھی، کن کی، ازواجہن، ان صحابیات کے خاندوں نے، ازواجہن، ازواج جو تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آیا کرتے تھے اور ان کو خبر دیا کرتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھیں جو ہے نا اس کی طرف عمل کیا کرتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ازواجہن نے کہا، ترجمے میں کیا کیا انہوں نے کہا کہ جو ام المومنین جو ہیں وہ ان کو دیا کرتی تھیں، وہ اس کی طرف لوٹا کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے ہیں، اگرچہ یہ بھی ہے کہ وہ ازواج تو لیکن بات یہ ہے کہ جناب بات اصل میں یہ چل رہی ہے کہ خبر دینے والا اتنا بڑا وہ عالم نہیں بھی ہوتا تھا، لیکن صحابیات کیا کرتی تھیں، اس پہ عمل کر لیا کرتی تھیں، دیکھو صحابہ بھی مختلف قسم کے ہیں، بعض بڑے سادہ سے صحابہ بھی تھے، ٹھیک ہے نا، وہ اتنے بڑے عالم نہیں تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات آ کے پوچھ دیا بتا دیا کرتے، وہ کیا کرتے نقل کر دیا کرتے تھے بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ اگر آپ یہ کہو گے کہ ازواج مطہرات، ازواج مطہرات تو ساری کی ساری کیا ہیں، وہ تو بڑی بڑی مفتی ہیں، وہ تو بڑی مجتہدہ ہیں، ساری اتنے درجے کی ہیں، ازواج مطہرات جو ہیں وہ تو، یہ تو بات یہ چل رہی ہے کہ جناب کے بتانے والا اگرچہ کیا ہو، کوئی بہت بڑا عالم نہ بھی ہو، تو اس کی بات کے اوپر اگر اس نے آگے صحیح بات پہنچا دی ہے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی، ٹھیک ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے، وَكَذَلِكَ فَعَلَ عَلِيٌّ، اچھا ایسے ہی دیکھو حضرت علی نے بھی ایسے ہی کیا تھا، کب کیا تھا، حین ارسل المقداد، کہ جب انہوں نے، ٹھیک ہے نا، حین ارسل المقداد ابن الاسود فی قصۃ المزی، حضرت علی کو مزی کا بہت زیادہ مسئلہ تھا، تو کس کو بھیجا تھا، مقداد کو بھیجا تھا نا، مقداد رضی اللہ عنہ کو، ان کو کہا تھا جا کے پوچھ کے آؤ، حضرت علی خود کیا تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے، بہت بڑے درجے کے وہ تھے، مقداد کا وہ درجہ نہیں ہے، مقداد کو کہا تھا جا کے پوچھ کے آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر ایک آدمی کہتے ہیں مجھے شرم آتی تھی، حضرت فاطمہ جو تھی وہ گھر میں تھی، تو مطلب کہ جی زیورت حسن کی بیٹی ہیں، اب میں حسن سے ڈائریکٹ یہ بات نہیں پوچھ سکتا تھا، تو میں نے مقداد کو کہا تھا کہ کیا مزی کے اندر غسل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو یہ جو تھا اس میں سے، وفی مسئلتنا اثر، تو ہمارے مسئلے کے اندر تو یہ بات ظاہر ہے کہ جی چلے فائنہ مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجزا کا ممکن ہے، تو دیکھو اس لیے کہ اس وقت تو ممکن بھی تھا، حضرت علی خود بھی تو پوچھ سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اگلے بندے کو دی، تو انہوں نے جا کے خبر لے کر آئے اس میں سے، عمر المقلد الان للائمہ، اور کہتے ہیں اب مقلد کے لیے مراجعت کرنا ائمہ کی طرف
السابقین متعذرہ، ہم کسی امام ابو حنیفہ سے ڈائریکٹ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، امام یوسف سے جا کے پوچھ سکتے ہیں، اب جو ہے نہیں پوچھ سکتے جو ہے۔ وقد اطبق الناس علی تنفیذ احکام القضات، اور کہتے ہیں اتفاق کی ہے، اطبق الناس علی تنفیذ احکام القضات، قاضی کی جماعت یہ قضات کہ قاضیوں کے فیصلے کی طرف اتفاق کیا، ما عدم شرائط الاجتہاد اليوم، تو آج قاضی کے لیے بھی شرط تھی، پتہ ہے ایک زمانے کے اندر قاضی بھی مجتہد ہونا چاہیے، تو قاضی کے فیصلے جو ہیں پھر تو کوئی فیصلہ ہی نافذ ہی نہیں ہوگا، وہ مجتہد قاضی نہیں ملے گا، اس لیے یہ آ گیا۔ ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں۔ ولیکن جواز الافتاء للمقلد مانا ہو، اچھا لیکن دیکھو فتوی کا جواز مقلد کے لیے کیا مانا کیا ہے کہ انہو ناقل لفتوی امام میں، کہ وہ اپنے امام کے فتوے کو نقل کرنے والا ہے، ولیس مفتین بنفسی، بذات خود مفتی نہیں ہوتا، میں نے بتا دیا آج کل کوئی بندہ مفتی نہیں ہوتا ہے، ناقل فتاوی ہوتے ہیں، ناقل فتاوی ہیں، اس لیے بعض جگہوں پہ لوگ دارالعلوم کراچی میں مفتی کا نام لگتا بہت کم لوگوں کے ساتھ ہے، مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، ٹھیک ہے نا، مفتی عبدالروف سکھروی صاحب اور مفتی محمود اشرف صاحب، ٹھیک ہے نا، اس طرح ہی ابھی ایک دو بندے اور بھی جو ہیں اس میں سے ابھی میرے ذہن سے نکل گیا کہ جی یہ حضرات جو ہے نا ان کے ساتھ تو مفتی لگتا ہے، باقی جتنے دارالفتاء میں کام کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، مولانا فلاں، مولانا فلاں، یا مولوی یا مولانا، بس ان کے نام کے ساتھ یہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نہیں وہ کرتے، نام بھی نہیں ساتھ میں لگاتے، اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جی ابھی پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو پہلے نام کے ساتھ مفتی لگ جاتا ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اچھا نام کے پیچھے نہیں دوڑنا کہ پیچھے نام کے ساتھ لگا لو جناب مفتی فلاں، ایسا نہ کرنا۔ اپنا نام مشہور کر کے کیا فائدہ، بات یہ ہے کہ لوگوں کے ہاں کیا ہو جائے، آپ واقعی اگر ایک وہ تھے تو پھر کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ بھی کیا ہے لوگوں کے ہاں بھی کیا، اصل تو اللہ کے ہاں ہے، اصل تو اللہ کے ہاں ہے۔ میں خود کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کیا کی ہے، 2 مہینے اگر کسی جگہ سے دارالفتاء میں جا کے گئے ہی ہیں، پڑھنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ کیا لگائے ہیں، مفتی فلاں، مفتی فلاں، بڑے مشہور ہو جاتے ہیں مفتی جو ہیں، حالانکہ وہ کیا ہوتے ہیں، مفتی نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ مفتی نہیں ہوتے، اور اپنے نام کے ساتھ اتنے مشہور، ایسے آج کل تو دور ہے اس کا، مارکیٹنگ کا دور ہے، اتنا مشہور کرتے ہیں اپنے نام کو کہ جی بس آپ اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھنا شروع کیجیے، اور تھوڑی بہت مشہوری کرنا شروع کر دیے، اپنے 2-3-4 چیلے آگے رکھیے، دیکھیں آپ کو جو ہے نا خود بخود آپ مفتی مشہور ہو جائیں گے، حالانکہ آپ مفتی نہیں ہوں گے۔ میں تو ظاہر بات ہے، تو ہمارے شاگرد ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، کوئی چھوڑ کے چلا گیا، کوئی کیا ہوا، وہ جی اپنے ناموں کے ساتھ جو مفتی آ رہے ہیں، یہ کیا تم لوگ لگاتے ہو، بولتے ہیں جی بس کیا کریں، یہ تو آج کل لگانا پڑتا ہے۔ اپنے ناموں کے ساتھ پہلے وہ لگا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ کیا ہو جائے، مشہور ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، تشمیل قال ابن سلام تعالیٰ قول من قال لا یجوز، کہ یہ اس آدمی کا قول جس نے یہ کہا ہے کہ لا یجوز ان یفتی بذالک، کہ وہ اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں، کیا مطلب ہے، مانا اللہ یسکر فی صورت ما یقول من عند نفسہ، کہ اپنی طرف ایسے طور پہ نہ کہے کہ جیسے میں خود کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ جو بندہ فتوے کو نقل کرنے والا ہے وہ اس کو اس طریقے پر بیان نہ کرے جیسا کہ یہ اس اپنی طرف سے کیا کر رہا ہے، اپنی رائے پیش کر رہا ہے، بل یضیفہ الی غیرہ، کیا کرے، اس کی اضافت کرے غیر کی طرف، ویحکی عن امام الذی، اور حکایت کرے اپنے اس امام سے الذی قلدہ، فعلی ھذا من عددناه فی اصناف المفتین لیسوا علی الحقیقۃ من المفتین، یاد ہے 7واں حصہ ہم نے جو 7واں طبقات فقہا میں، تو کہتے ہیں کہ جناب علی یہی جو ہے نا اسی کو حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھو اسی لیے فعلہٰذا من عددنا فی اصناف المفتین، کہ ہم نے من المقلدین، مقلدین میں سے جو ہم ان کو شمار کیا تھا، لیسوا علی الحقیقۃ من المفتین، وہ اصل میں کیا نہیں تھے، حقیقی مفتی نہیں ہے، ولیکن قاموا مقام المفتین، وہ کیا ہوئے تھے، قائم مقام تھے مفتیوں کے، وَأَدَّوْا عَنْهُمْ، ٹھیک ہے نا،
تو ادو عنہم، وہ کیا کرتے ہیں ان کی طرف سے ذمہ داری ادا کر رہے تھے. مفتی تو نہیں ہے لیکن وہ اچھا جی فعدوا معہم، تو اس لیے ان کو اس میں سے شمار کر لیا گیا. حالانکہ وہ کیا تھے فقہا کے، میں نے کہا تھا نا 7واں درجہ جو ہے اس میں سے نہیں ہے وہ، لیکن وہ شمار. وسبیل فی ذلک ان یقول، مثلا طریقہ کار کیا ہوگا، مذہب الشافعی قضا و قضا. مثال کے طور پر کسی نے مسئلہ پوچھا تو کہتا ہے جی امام شافعی کا مذہب اس معاملے میں یہ ہے، اور مقتضی مذہبی قضا یا قضا، کہ امام شافعی کے مذہب کے مطابق یوں یوں جو ہے نا یہ آ سکتا ہے. وما اشبہ ذالک، یا آپ کہتے ہیں حنفی مذہب میں یہ بات یوں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ یہ بتاتے ہو تو آپ تکلیف کر رہے ہو اس میں سے بتاتے ہوئے جو ہے. اب آپ کہو گے کہ جناب علی کہ کیا آپ کو ہر بات میں یہ کہنا چاہیے حنفی مذہب میں؟ تو ہمیں اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو آپ مجھ سے مسئلہ پوچھو گے تو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ حنفی ہیں، تو میں آپ کو مسئلہ کس کے مطابق بتاؤں گا؟ حنفی مذہب کے مطابق ہی بتاؤں گا. عرف کے اندر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب یہ جو مفتی ہیں یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں وہ کر رہے، یہ کیا کریں گے، یہ حنفی مذہب کے مطابق بیان کر رہے ہیں. تو اب اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہوتا ہم کہیں کہ حنفی مذہب کے مطابق یوں ہیں، تو عرف کی وجہ سے. اگر وہ نہ ہو تو وہاں پہ پھر بتانا پڑے گا آپ کو. من ترک اضافت ذالک الامامی ان کان ذالک من اکتفاء بالمعلوم عن الحال تصریح بالمقال، کہ اگر کسی نے اضافت نہ کی حنفی مذہب کے مطابق یہ ہے. ومن ترک اضافت ذالک الامامی ان کان ذالک من اکتفاء بالمعلوم، میں اگر تو اس نے اس لیے چھوڑا کہ لوگوں کو معلوم ہے عن الحال یعنی تصریح بالمقال، ٹھیک ہے نا، اس کی حالت سے پہچانتے ہیں، تو مقال کی قول کی ضرورت نہیں ہوتی، حال سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حنفی مذہب کے مطابق ہے، ٹھیک ہے نا. فلا باسا، تو پھر حرج کی بات نہیں ہے، پھر حرج کی بات نہیں ہوتی ہے اگر کسی کو پتہ ہے کہ جناب یہ حنفی مذہب کے مطابق. والمراد ان اذا كان مفتی معروفا، کہ جناب اگر ایک بندہ معروف ہے مشہور ہے کہ بیان یفتی علی مذہب ابی حنیفہ، تاکہ وہ ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق کرتا ہے، او الشافعی، یہ شافعی کے، فلا داعی لذکر ذلک تصریحا کل مرۃ، تو ہر مرتبہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے حنفی مذہب یہ کہتا ہے. اس نے پوچھا جی کیا کرنا ہے، یہ اس میں کیا کریں گے، وضو میں نیت کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ اور کہ جی میں کیا کرتا ہوں کس کے مطابق، تو میں کہتا ہوں جی نیت کے بغیر بھی کیا ہو جاتا ہے، وضو ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جناب یہ حنفی مذہب کی بات کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ جو بات ختم ہو گئی. ولی ابن الحمام و تلمیذی ابن امیر حاج، ابن حمام اور ان کے شاگرد ابن امیر حاج حلبی جو ہے، کلام طویل من الموضوع، بڑے طویل کلام انہوں نے کیا ہے. والذی وصل الیہ ابن امیر حاج فی الاخیر هو نفس ما ذکر ابن صلاح، ابن امیر حاج جو اینڈ رزلٹ انہوں نے نکالا ہے وہ وہی ہے جو کہ کیا تھا، وہ وہی ہے ما ذکر ابن صلاح تعالی قال ھذا، کہتے ہیں یہ بات، وفی شرح الہدایۃ للمصنف، اور ابن حمام شرح ہدایہ جو ہے نا، شرح ہدایہ سے مراد کیا، ابن امیر حاج ابن حمام کی شرح ہے فتح القدیر، فتح القدیر مشہور شرح ہے نا، اس کو شرح ہدایہ بھی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ھذا وفی شرح الہدایۃ المصنف، یعنی ابن حمام تعالی بعد ان حکا انہ ذکر، یہ ذکر کیا گیا کہ انہ لا یفتی الا المجتہد، کہ فتویٰ نہیں دیتا مجتہد. قال وقد استقر رأی الاصولیین، کہ یہ بات اصولیوں کی یہ آ چکی ہے کہ علی ان المفتی هو المجتہد، کہ وہ مجتہد ہوتا ہے. اما غیر مجتہد ممن یحفظ اقوال المجتہدین، وہ غیر مجتہد جو حفظ کر لیتا ہے مجتہدین کے اقوال کو، فلیس بمفت والواجب علیہ اذا سئل ان یذکر قول المجتہد، کہ اگر اس سے پوچھا جائے تو کیا کہے گا، کہ ابی حنیفہ علی جہۃ الحکایۃ فعرف ان ما یکون فی زمان لیس بفتوی. تو آج کل کے زمانے میں ابن امیر حاج کہہ رہے ہیں اس زمانے میں کیا نہیں ہے، یا اس میں سے یہ جو تھے کیا نہیں ہے، فتویٰ نہیں ہوتا آج کل کے زمانے میں، بل ہوا نقل کلام المفتی، وہ کیا کلام مفتی، لیاخذ به المستفتی، تاکہ مستفتی اس کو لے سکے. طریق نقلی کذالک عن المجتہد احد، تو اب اس کو نقل کیسے کرے گا، دو امروں میں سے ایک، اما یکون له سند فیہ الیہ، یا تو اس کی نسبت سند پائی جا رہی ہے، سند سے مراد کیا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کی لڑی پائی جا رہی ہے اس میں تک، او یاخذ من کتاب معروف، یا کسی معروف کتاب سے لے رہا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم آج کل کیا کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا شامی کو دیکھا فلاں کو دیکھا اس میں سے لکھا ہوا ہم نقل کر دیتے ہیں. اچھا جی، معروف تداولت الایدی، کے مشہور و معروف ہاتھ در ہاتھ کتابیں چلی ہیں، نہ وہ کتب محمد ابن حسن و نحویہ میں تصانیف المشہورہ، جیسا کہ امام محمد غزنوی فی المجتہدین، لانہا بمنزلۃ الخبر متواتر عنہم، اس لیے کہ وہ کیا خبر متواتر کی طرح ہیں ان کے نزدیک، والمشہور ہکذا ذکر الرازی، اس کو رازی نے ذکر کیا. تو جناب آپ کے پاس اگر کتابوں سے بات پہنچ گئی ہے، اور علامہ شامی بھی ظاہری بات ہے وہ بھی اگر آپ کو کہ وہ مجتہد نہیں ہے
تو وہ بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کتابوں سے ہی نقل کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر، تو ان اپنی ان سے آگے سے نقل کیا ہوا ہم نے ان سے باتوں سے نقل کرتے ہیں، تو اس طرح یہ چلتا ہے۔ تو آج کل فتویٰ نہیں ہوتا، اصل میں یہ کیا ہوتا ہے، یہ نقل ہوتا ہے، نقل ہوتی ہے، نقل کرتے ہیں۔ مفتی بھی کیا کرتے ہیں آج کل کے، ناقل فتح ہوتے ہیں، نقل کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے نا اس میں سے ہے، اس لیے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، بڑے مزے کی چیزیں ہیں، آپ کو جو ہے نا بہت سی چیزیں کھلیں گی انشاءاللہ اس سے جو ہے نا۔ چلیے جی، چلیے، السلام۔